بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم و مسجد نبوی کی بے حرمتی نامنظور۔ میاں شہباز شریف ماں اپنے وفد کے جب روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوئے اور وہاں سے باہر نکلے تو راہداری میں جہاں پر چھتریاں لگی ہوئی ہیں روزہ رسول کے اور مسجد نبوی کے اختتام کے بعد جنوب کی جانب جب یہ لوگ نکلے تو وہاں پر عام پاکستانیوں نے جب انہیں دیکھا تو چور چور کے نعرے لگائے، کئی لوگوں کے بال نوچے گئے اور سننے میں یہ بات بھی آئی ہے کہ گالی گلوچ بھی کیا گیا۔ الامان والحفیظ، حرم شریف کی سرزمین پر اس طرح کی جسارت کرنا اللہ کے عذاب اور اللہ کی ناراضگی کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ قرآن کریم سورہ حجرات میں رب تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آپ سے آواز بلند نہ کرو۔ پھر یہاں پر یہ وضاحت بھی کر دی گئی ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کی بے حرمتی کی تو تمہارے اعمال صالحہ غارت ہو جائیں گے اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ تو وہ بارگاہ ہے کہ جہاں پر سانس بھی سلیقے سے لیا جائے، جہاں پر چلنا پھرنا بھی سلیقے سے ہو، جہاں پر گفتگو بھی سلیقے سے ہو، جہاں پر قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے تو وہ بھی سلیقے سے کی جائے، درود شریف پڑھنا ہے تو وہ بھی سلیقے سے پڑھا جائے، یہاں پر عبادات بھی سلیقے سے کی جائیں، یہاں پر کسی کو نقصان پہنچانا، کسی کی بے عزتی کرنا، لڑائی جھگڑے کی ابتدا کرنا، مار کٹائی کرنا، بال اور کپڑا کھینچنا، کسی کو اذیت دینا سخت حرام سخت حرام سخت حرام ہے۔ ملک پاکستان کی سیاست ملک پاکستان کے اندر کی جائے، نہ کہ روزہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر اس طرح کا تماشا لگایا جائے اور پوری امت مسلمہ کے سامنے پاکستان اور پاکستانی عوام اور پاکستان کے رہائشیوں کو بدنام کیا جائے۔ ملک پاکستان کی سخت بدنامی ہوئی ہے 27 رمضان المبارک کی شب کو، جب وہاں پر پاکستانیوں نے یہاں کی سیاسی حکمران جماعت کو دیکھا اور چور چور کے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ ہم اس کی خوب مذمت کرتے ہیں اور سرعام یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ تعلق نہیں ہے، لیکن جو روزہ رسول پر جسارت کی گئی وہ سخت ناپسندیدہ عمل ہے اور ایسا عمل ہے جس سے انسان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر یہ بات بھی مد نظر رکھیے کہ روزہ رسول پر حاضری کا ایک ادب ہے۔ حکمران جماعت کی بعض خواتین جو وہاں پر حاضری کے لیے گئی تھیں وہ خود انتہائی بے پردہ تھیں، چہرے پر پردہ نہیں تھا اور جو سر پر کپڑا تھا وہ بھی انتہائی باریک تھا۔ پھر روزہ رسول پر ہاتھ لہرا کر غیر مردوں کو اشارے کرنا اور غیر مردوں کی نعرہ بازی کا جواب دینا اور غیر مردوں کو ہاتھ ہلا کر خوش آمدید کہنا اور اپنی موجودگی کا احساس دلانا، یہ بھی تو قابل مذمت عمل ہے۔ ہم دونوں جماعتوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ ایک جماعت نے نعرہ بازی کی، سخت مذمت کرتے ہیں اس کی، سخت ناپسندیدہ کام کیا ہے، جرم کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، رو رو کر دعا مانگے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ اور جو وہاں پر حکمران جماعت گئی ہے اس کے اندر جو خامیاں ہیں، جو گناہ ان سے سرزد ہوا ہے، جو بے پردگی انہوں نے کی ہے، جو وہاں پر جسارت انہوں نے کی ہے، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں گھٹنے ٹیک کر اور سر بسجود ہو کر دعا مانگے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی معافی قبول فرما لے۔ کتنی بڑی جسارت ہے کہ کوئی بندہ حضور کی بارگاہ اقدس میں، کوئی عورت حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو رہی ہے، حضور کے روزے پر حاضر ہو رہی ہے، مسجد نبوی کے اندر حاضر ہو رہی ہے اور بے پردہ ہے۔ کتنی جسارت کی بات ہے کہ باریک سا کپڑا لیا ہوا ہے، اور کتنی جسارت کی بات ہے کہ عورتوں اور مردوں پر آواز کسی جائے، اور وہ بارگاہ کہ جہاں پر ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم نے بلند آواز بھی نہیں نکالنی، طریقے سلیقے سے پیش آنا ہے، اس بارگاہ میں کوئی آدمی کھڑے ہو کر بلند آواز سے چور چور کی آوازیں لگائے۔ یہ دونوں بات، دونوں کام، دونوں عمل ناپسندیدہ ہیں اور مذمت کے قابل ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم پاکستانیوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ دنیا بھر میں ہم بدنام ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ہمارا وہی حال ہے کہ بدنام ہوئے تو کیا نام نہ ہوگا۔ پوری دنیا لان تان کر رہی ہے، پوری دنیا میں چرچے ہو رہے ہیں کہ یہاں سیاست کرنے کے بجائے ہم حرم میں جا کر سیاست کرتے ہیں۔ وہ حرم کے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی، وہ مدینہ کے جس کے بارے میں حضور نے مکہ سے دوہری دعائیں کی، وہاں کی ہم بے حرمتی کر رہے ہیں۔ اور وہ روزہ اقدس اس کے پاس آواز بلند کر رہے ہیں جس کے پاس حدیث میں ہے کہ 70
70,000 فرشتے صبح حاضر ہوتے ہیں اور 70,000 پاکیزہ فرشتے شام کو حاضر ہوتے ہیں، اس بارگاہ کی بے ادبی کر رہے ہیں جو خاتم النبیین کی بارگاہ ہے، اللہ کے بعد سب سے بڑی بارگاہ ہے، اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام ہے، اللہ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ ہے، اس بارگاہ کے تقدس کا ہم خیال نہیں رکھ رہے۔ نعرے بازی کرنے والے بھی گناہ گار ہیں، غیر مردوں کو ہاتھ ہلا کر لہرا لہرا کر خوش آمدید کہنے والی، اپنی موجودگی کا احساس دلانے والی خاتون اور بے پردہ خاتون اور گفتگو کرنے والے، گالیاں دینے والے، گالیاں بکنے والے سبھی مجرم ہیں۔ کیسی عظیم بارگاہ ہے اور وہاں پر ہم اپنا سیاست کا رونا رو رہے ہیں۔ خدا را ملک پاکستان کی سیاست کو ملک پاکستان میں کریں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مساجد حرم شریف کی عزت آبرو کا لحاظ رکھیں۔ کیسے بدبخت ہیں وہ لوگ، کوئی بندہ جا کے حرم شریف کے اندر کعبۃ اللہ کے ساتھ ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے اور کسی ایک جماعت کو بد دعائیں دے رہا ہوتا ہے اور دوسری کو دعائیں دے رہا ہوتا ہے، کوئی مسجد نبوی میں آتا ہے اور وہاں پر آ کر اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے۔ یہ حرکتیں ہم نے کب چھوڑنی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے لیے خیر مانگنی چاہیے، جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں ان کے لیے دعائیں ہدایت کرنی چاہیے۔ بد دعائیں اور لعن طعن کرنا یہ معاملہ انتہائی نادرست ہے۔ کون چور ہے کون چور نہیں ہے، ہم فیصلہ کرنے والے کون ہیں؟ ہم تو صرف یہ بات بتا رہے ہیں کہ کسی بھی جماعت کا آدمی ہو، کسی بھی قومیت کا آدمی ہو، کوئی بھی زبان رکھنے والا ہو، کسی بھی خطے کا رہنے والا ہو، کسی بھی بر اعظم اور ملک کا رہنے والا ہو، جب وہ دیار نبی میں آ جائے، جب دیار کعبہ میں آ جائے تو پھر اس کی عزت آبرو اور حرمت کا لحاظ رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ اے کعبہ تیری حرمت بے مثال ہے، لیکن بندہ مومن کی عزت و آبرو تیری حرمت سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے حج کے موقع پر فرمایا کہ جس طرح یہ شہر حرمت والا ہے، یہ مہینہ حرمت والا ہے، یہ دن حرمت والا ہے، یہ کعبہ حرمت والا ہے، یہ سرزمین حرمت والی ہے، اسی طرح تمہاری عزت آبرو بھی ایک دوسرے کے لیے حرمت والی ہے۔ اور فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ رہیں۔ تو خدا را نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جن جن لوگوں نے بے ادبی کی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور جو بے ادبی کرنے کا سبب بنے ہیں ان کو بھی توبہ کرنی چاہیے، اور بے پردہ اس بارگاہ اقدس میں نہیں جانا چاہیے جس بارگاہ اقدس میں آ کر فرشتے بھی اپنی نظریں جھکا لیں، جہاں پر سیدہ فاطمہ زہرا کا مثالی پردہ ہو، سیدہ عائشہ صدیقہ کا مثالی پردہ ہو، وہاں پر ہمارے ملک کی حکومت کی ایک رکن جائے، عجیب طرز کی بے پردگی اس نے کی ہو، دوپٹہ بھی بالکل معمولی سا لیا ہو، اور وہ بھی نام رکھنے کے لیے دوپٹہ لیا ہو، آگے سے بھی بال نمایاں ہوتے ہوں، دائیں بائیں سے بھی بال اور چہرہ نمایاں ہوتا ہو، اور دوپٹہ بھی بالکل باریک سا ہو، اور پھر ہاتھ لہرا کر حضور کی بارگاہ اقدس کا خیال بھی نہ رکھا اور جواب دیا ہاتھ لہرا کر۔ خدا را اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور حرم شریف کی عزت اور عظمت کا لحاظ رکھیں۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کا ادب کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، مساجد کا ادب و احترام کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔